إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائی بہنوں کا استقبال ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ہر بیجا پریشانی سے بچائے. اللہ تعالیٰ دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے اور آخرت کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں سے ہم کو بنا دے. رمضان کے اندر ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے دین کی باتیں سننے اور دین کی باتوں کو پہنچانے کی. اس لیے اسٹوڈیو اسلام نے اہتمام کیا ہے کچھ پروگرام کا. ان میں سے ایک پروگرام یہ تھا کہ لوگوں میں ہم کو جو ایمان کے خلاف باتیں نظر آتی ہیں، وہ کیا کیا باتیں ہم کو نظر آتی ہیں، اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے کئی باتیں آپ کو بتائیں. اب اس میں 11واں پوائنٹ یہ ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ صاحب بولتے کرتے نہیں. یہ منافقوں کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. لوگو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، کرتے نہیں. اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے وہ کرتے نہیں. تو یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ تقریر کرتے نا، وہ لوگ ایسا بہت بولتے. فضیلتیں شروع کریں گے، سنت کی فضیلت یہ ہے، حلال کھانے کی فضیلت یہ ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کی فضیلت یہ ہے، تہجد کی فضیلت یہ ہے. کیا کیا فضیلت بیان کریں گے ممبروں پر، اسٹیجوں پر. لیکن آپ ان کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوا کہ یہ کام بھی کرتے نہیں ہو. یہ نفاق کی علامت ہے. منافق ایسے ہوتا ہے، کہتا تو ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے. لہٰذا اس نفاق سے ہم کو بچنا چاہیے. ایسے نفاق سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑی برائی ہے یہ. اس لیے اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. قیامت کے دن بھی بہت سارے لوگ دیکھیں گے. ایک آدمی ہے، وہ اپنی آنتیں جو ہے وہ گول پھراتا ہے اور اسی میں گدھے کی طرح، کولو کے بیل کی طرح. لوگ اس کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، کیا بھائی تم تو دنیا میں بڑے مولوی صاحب تھے، بڑے حضرت تھے، لوگوں کو سب بہت باتیں بتاتے تھے دین کی، آج کیا قصہ تمہارا؟ تو بولیں گے ارے بھائی کیا کریں، جو میں بولتا تھا وہ نہیں کرتا تھا، اور جو نہیں بولتا تھا، جو ناجائز تھا وہ کرتا تھا. ایسا وہ خود اعتراف کریں گے. کتنی بڑی سزا ہے دیکھیے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ فضیلت کی باتیں، نیکی کی باتیں، سب کچھ. مثلا صدقہ خیرات کرنا کتنا بولیں گے. خاص کر ہم دیکھتے ہیں جو لوگ چندے کے لیے آتے ہیں عربی مدرسوں سے، کتنی بہترین تقریر کریں گے. 1 روپیہ بھی دیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا دیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، بہت بولیں گے. لیکن وہ خود کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات اللہ کو معلوم. اسی طرح رمضان کے مہینے میں بہت بولیں گے صدقات خیرات کی فضیلت، اور شروع کریں گے. رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الخیری اقبل، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کر. یا باغی الشر اقصر، اور برائی کرنے والے پیچھے ہٹ جا. لیکن یہ خود نیکی کرتے ہیں کیا؟ اللہ کو معلوم. رمضان میں بھی بہت سارے لوگ ہم کو ایسے نظر آتے ہیں، دن بھر سوتے رہیں گے، کچھ کام نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. جو نیکی کی بات ہم بتاتے ہیں وہ ہم بھی کریں.
ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک بچہ تھا، وہ گڑ بہت کھاتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے دانت سب بھی کمزور ہو جاتے تھے اور پیشاب بھی زیادہ کرتا تھا. ایک مولوی صاحب کے پاس اس کی ماں لے کر گئی، مولوی صاحب اس کو نصیحت کیجئے نا، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں اس کے دانت سب خراب ہو گئے اور سب ایسا ہے ویسا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا 3 دن کے بعد آؤ، بلا کر بچے کو میں نصیحت کرتا ہوں. اور چلے گئی، 3 دن کے بعد آئی، مولوی صاحب کے پاس بلا کر لے کر آئی تو سمجھانے لگے بیٹے گڑ نہیں کھانا زیادہ، گڑ کھانے سے دانت کمزور ہوتا ہے، ایسی بیماری ہوتی ہے، ایسا کچھ نصیحت کیے. اور عورت غور سے سننے لگی، کہا کوئی نئی بات تو بولے نہیں، بہت معمولی بات بولے، اور بچہ بھی سمجھ گیا. تو مولوی صاحب سے پوچھے مولوی صاحب یہ بات آپ پرسوں بھی بول سکتے تھے نا، 3 دن پہلے. تو مولوی صاحب بولے نہیں بہن، میں گڑ کھاتا تھا، میں اگر گڑ کھا کے اس کو بولتا تو اثر نہیں ہوتا نا، یہ 3 دن میں گڑ کھانا بند کر دیا، اب اس کو نصیحت کرتا ہوں تو انشاءاللہ میری نصیحت کا اس پر اثر ہوگا. ایسے انہوں نے کہا. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اور ایک اور بات جو 12ویں بات ہے، ایمان کے خلاف جو باتیں ہیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی دیکھتے ہم، بیجا خوشی سمجھیے. کسی آدمی کو فرض کیجیے آج کل کی، اب کسی کو بیماری آ گئی، ان کو نہیں آئی، بازو گھر میں ہے یا کہ اسی گلی میں ہے، اچھا اسے آئی مجھے نہیں آئی، خوش ہوتے ہیں. حالانکہ تمہارا بھائی ہے، اس کو مصیبت آئی، یا گلی کا بھائی ہوگا، بستی کا بھائی ہوگا، وطن کا بھائی ہوگا، یا دین کا بھائی، کچھ بھی بھائی ہوگا نا، اس کی تکلیف دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی، اس کی مصیبت دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی. یہ عام طور پر ایسا ہوتا جن کے ساتھ ذرا بھی ہم کو خلاف ہوتا ہے، ذرا جس سے ہماری معمولی دشمن بھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، فوراً خوش. ان کو خوشی ہوئی تو ہم کو تکلیف، ان کو تکلیف ہوئی تو ہم کو خوشی. یہ ایمان کے خلاف بات ہے. اس لیے اس کے متعلق بھی ہم کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ایک طرح سے یہ حسد کی بیماری ہے کہ صاحب دوسروں کو ملتا ہم کو نہیں ملتا، یہ اور دوسروں کو نقصان ہوا ہم کو نقصان نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں بیجا خوشی یا بے محل خوشی. یہ بھی ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا. ایسا ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. دیکھے فلاں آدمی مجھے بولا تھا نا، ایسا گالی دیا تھا نا، وہ پولیس پکڑ کے لے گئے اس کو، وہ اس کو جیل میں ہوا، اس کا گھر جل گیا، یا کہ صاحب اس کا بچہ کہیں بھاگ گیا. کیا بھی ہوا تو لوگوں کے بول بول کے بتائیں گے، اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، کیسا ہوا ویسے ہوا. یہ بھی ایمان کے خلاف بات ہے جو عام طور پر ہم لوگوں میں دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب بہت سارے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور صاحب اس میں مبتلا ہونے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر ہے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. بعض لوگ آ کے آپ سے یہی سب سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ یہ چیز حرام کیا؟ ہاں بھائی حرام ہے نا. اچھا حرام بولے تو بڑا حرام کی چھوٹا حرام کی؟ اب کیا کیا کرتے دیکھیے. ایسا بہت ہوتا ہے، لوگ اپنے دل کی تسلی کا جب تک سوال ان کو جواب نہیں ملتا لوگوں سے پوچھتے رہیں گے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دینا، کسی نے آ کے پوچھا بھائی شیئر مارکیٹ میں ہم پیسہ لگا سکتے کیا؟ آج کل کے شیئر مارکیٹ میں اونچ نیچ ہوتے رہتے آپ جانتے ہیں. ہم نے کہا نہیں جی ایک قسم کا ایک جوا ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں پیسہ نہیں لگانا، دوسرا کوئی حلال ذریعہ اختیار کرو. اب یہ آدمی مجھ سے پوچھا، میں نے جواب دیا اس کو چاہیے نا جس پر بھروسہ ہے اس سے پوچھنا، خاموش ہو جانا. اب یہ پوچھتے جاتا 10 آدمیوں سے پوچھا، 9 آدمی نے کہا نہیں جائز نہیں حرام ہے. 10ویں آدمی نے کہا ارے جائز ہے بھائی، وہ بھی ایک طرح کا بیپار ہے،
اس میں کیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب کتنا خوش ہو جاتا ہے، اجازت مل گئی، لوگوں سے کہتا ہے فرما مولوی صاحب بڑے آدمی، ان کو بہت جو ریسرچ کر کے رکھے ہیں، ان کو بزنس کا سسٹم سب معلوم ہے، کیا کیا بزنس، کتنی تعریف کرے گا ان کی۔ تو بعض لوگ ایسے ہی پوچھتے رہتے ہیں، وہ حرام کیا، وہ حرام کیا، وہ مکروہ کیا، فلاں کیا۔ روزے کی حالت میں بہت سارے لوگ ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں بیکار کے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، یہ تم نے جو ہے دکھاوے کا کام کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، لہذا تم کو چاہیے کہ ایسے سوالات مت کرو، اور سوالات اگر کرے اس سے کرو جس سے آپ کو پوری طرح بھروسہ ہے کہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی چھوٹا گناہ بھی ہو تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی کہ منافق اور مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ منافق بڑا گناہ کر کے بھی معمولی سمجھتا، ایک مکھی بیٹھے جیسا، اس کو ہانک دیا ہو گیا۔ ایک مومن چھوٹا گناہ کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میرے سر کے اوپر پہاڑ ہے، یہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا، اللہ سے معافی چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ تو گناہوں کو معمولی سمجھنا یہ ایک مصیبت ہے، یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ لوگ ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں، کوئی بیڑی کا مسئلہ پوچھے گا، کوئی سگریٹ کا مسئلہ پوچھے گا، وہ مکروہ ہے کیا، وہ حرام ہے کیا، کیسے کریں، کیا کریں، ایسے بہت سارے چھوٹے سوالات، یعنی گنجائش تلاش کرنے کے لیے سوال کرنا کہ صاحب کسی طرح اجازت کوئی نہ کوئی دے دے تو بس وہ کام کر لیں گے، یعنی حرام کام۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اب مثلا ٹی وی کا مسئلہ لے لیجئے، بھئی ٹی وی کے اندر اتنے غلط پروگرام آتے ہیں، بہت ساری خرابیاں آتی ہیں اس کے اندر، ٹی وی نہیں رکھنا چاہیے۔ نہیں، خالی نیوز سننے کے لیے بھی رکھنا نہیں، کیا ایسے شروع کرے گا؟ اچھا نیوز سنانے والا کون ہوتا ہے، سنانے والی کون ہوتی ہے؟ اب وہ پوچھیں گے تو نہیں میں آنکھ بند کر لیتا۔ دیکھیے کتنے سب پہلو تلاش کرتے گناہ کرنے کے واسطے، کہاں ذرا تنکا ملے گا اس کا سہارا لے کے آگے بڑھیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے۔ یہ گویا 13واں پوائنٹ تھا جو ایمان کے خلاف نظر آتا ہے لوگوں کے اندر۔ ایک 14واں پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے نیکی کو معمولی سمجھنا، یعنی چھوٹی نیکی ہو، ثواب دینے والا اللہ ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکی کا کتنا بڑا ثواب دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی معمولی نیکی بھی ہو تو اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی وہ جو کھیڑے پاڑے کے رہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بولے اللہ کے رسول ہم لوگ جنگل میں رہتے ہیں، ہم کو کچھ دین کی باتیں سکھائیے، بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے چھوٹے کام کو بھی معمولی نہ سمجھو، کرو اس کو۔ وَلَا أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، تم اپنے ڈول سے ایک گلاس پانی بھی اپنے بھائی کے وہ کٹورے میں، لوٹے میں ڈال دیے، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی نیکی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بہت کام دیتی ہے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی رکاوٹ کو اٹھا کے الگ کر دینا، کنارے کر دینا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے ایک مرتبہ، ان کے ایک ساتھ آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اٹھا کے بازو رکھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک چھوٹی نیکی بھی ہو تو اللہ کو پسند آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو جنت مل جاتی ہے، لہٰذا میں اس کی وجہ سے یہ اٹھا کے رکھا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے وَأَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک ثواب کا کام ہے، ایک نیکی کا کام ہے، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بہت بڑا کام دیتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تعلق سے بتایا، ایک آدمی راستے سے گزرا، اس کے سر میں جھاڑ کی درخت کی ٹہنی لگی، وہ شاخ لگی، ارے اس راستے میں کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، سب کو یہ مارتا ہوگا نا، درخت اس کی ٹہنی لگتی ہوگی نا، جا کے کراڑی لا کے اتنا کاٹ دیا، کاٹ کے راستہ صاف کر دیا، اب کسی کے سر کو کچھ بھی نہیں لگتا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ اب دیکھیں معمولی ایک چیز تھی نا، ویسے آپ سوچتے ہیں ایک ایک چیز کو سوچنا چاہیے کہ صاحب کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی آ کر ایسا ہو گئے ویسا ہو گئے۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بس ہے، ٹرین ہے، سیٹ میں کوئی چیز رہتی ہے، گندا یا غلیظ چیز رہتی ہے، پانی رہتا ہے، کوئی بیٹھنے جاتا ہے فوراً اس کو روکنا، ارے دیکھیں صاحب یہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، کسی کو تکلیف میں پڑنے سے روکنا بھی نیکی ہے۔ اس طرح کہ ہم نیکی کو دیکھیں تو نیکیاں بہت ہیں، ایسی نیکیوں کو معمولی نہیں سمجھنا۔ آج کل تو لوگ اس کا سب خیال ہی نہیں کرتے، بس نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے، اور یہ اتنے نیکی کے کام ہیں ان کو معمولی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم کو ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی سے دور رکھے، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جو دوسروں کو دیکھ کر برائی، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بھی سارے مسلمانوں کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔